ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رپورٹ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، جو حدیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے نا اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، کہا کہ او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے، بزی یور سیلف ود مائی ورشپ، اپنے آپ کو فارغ کر لے میری عبادت کے لیے، اس کا کیا ہوگا تجھے ریوارڈ؟ آئی ول فل یور ہارٹ ود riches اینڈ ایلیویٹ یور پاورٹی، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، میں تجھے کنٹینٹ کر دوں گا، میں تیری ٹینشنز کو دور کر دوں گا، تیرے برڈنز کو ہلکا کر دوں گا، اور میں تیری پاورٹی کو ایلیویٹ کر دوں گا، یعنی ختم کر دوں گا۔ نماز میں رزق ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، نماز رزق کو بڑھاتی ہے۔ تو دیٹ حدیث از سو ٹچنگ ٹو می، یہ میں نے جب سنی تھی اٹ ٹچڈ می سو مچ کہ ہم کتنا فارغ کرتے ہیں اللہ کے لیے اپنے آپ کو۔ ہمارے پاس دنیا جہان کی چیزوں کا ٹائم ہے، لوگوں سے ملنے کا ٹائم ہے، ریلیٹیو سے ملنے کا ٹائم ہے، پرائیورٹی کی بات ہے نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے کیونکہ آپ اس کی پرائیورٹی نہیں ہے، لیکن ایک اور بندے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، چاہے وہ جتنے مرضی بزی ہوں، وہ کسی نہ کسی طرح ٹائم نکال لیں گے، چاہے انہوں نے جم کرنا ہے، اسائنمنٹ کرنی ہے، پب جی کھیلنی ہے، جو بھی کرنا ہے، ایک خاص دوست کے لیے ان کے پاس ٹائم ہوگا، جو مرضی ہو جائے۔ لیکن جو پرائیورٹی نہیں ہے اس کو وہ ہمیشہ یہی جواب دیں گے کہ جی آپ کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اپنے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے گا تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ میں غنی کر دوں گا۔ اور غنی ہونا کیا ہے؟ یہ ایک پورا کانسیپٹ ہے، richness of the heart. Many of us are rich from our clothing, rich from our material outlook, but ہم میں سے کتنے لوگ اصل میں دل سے غنی ہیں؟ دل کا غنی ہونا کیا مراد ہے؟ کنٹینٹمنٹ، سیلف فلفلمنٹ۔ بہت سے لوگ کنٹینٹ نہیں ہیں، بے چینی ہے اندر، ہر وقت جو ہے وہ اچانک سے بیٹھے بیٹھے سیڈ ہو جاتے ہیں، اچانک سے بیٹھے بیٹھے ایک ہالونیس چھا جاتی ہے، اچانک سے بیٹھے بیٹھے کھو جاتے ہیں۔ اوکے، یہ ہے دل کا غریب ہونا۔ اور دل کی رچنس کیا ہے کہ کم پہ بھی خوش ہو جانا، کنٹینٹ ہو جانا، تقدیر پہ کنٹینٹ ہو جانا، اللہ کے فیصلوں پہ کنٹینٹ ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن پہ کنٹینٹ ہو جانا۔ اور دل کی رچنس سے یہ بھی مراد ہے کہ اپنے دل میں کوئی کجی محسوس نہ کرنا، کوئی ریجیڈیٹی محسوس نہ کرنا اچھے کاموں کے لیے۔ اب جب اچھے کام ہمارے لیے مشکل بن گئے، نیکی ہمارے لیے پہاڑ جتنی بن گئی، اور برائی ہمارے لیے اتنی آسان بن گئی کہ ہم برائی کرنے کے لیے رات الارم لگا کے بھی اٹھ جائیں گے۔ آئی نو دس، کہ ظاہر ہے کہ جب ایک برا کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک دنیاوی کام کرنا ہو، آپ رات 2 بجے اٹھ کے بھی 4 بجے اٹھ جائیں گے، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں۔ پتہ لگے صبح کانسرٹ ارینج کرانا ہے، اسکول میں 5 بجے پہنچنا ہے، مینجمنٹ ٹیم میں وہ عاطف اسلم آ رہا ہے، اس کا کانسرٹ ہے، رات 2 بجے سو کے 5 بجے اٹھ جائیں گے ہم۔ پرائیورٹی ہے نا، اور دنیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب نیکی مشکل ہو جائے، برائی آسان ہو جائے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دل میں غربت ہے، دل غریب ہے، دل میں رچنس نہیں ہے، کنٹینٹمنٹ نہیں ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دل بڑا ہو، آپ کے دل میں رچنس ہو، تو فارغ کریں اپنے آپ کو، ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور پھر دیکھیں آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں۔ کئی لوگ سے میں نے سنا ہے، ایک بھائی بہت مشکل سے گزرے تھے، 2 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور 6-7 مہینے ہو گئے ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کوئی فیملی پرابلم تھی۔ اور ایک دن مجھے ملے اینڈ ہی واز سو ہیپی، اور انہوں نے مجھے ایک سینٹینس کہا جو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ انہوں نے کہا کہ علی بھائی، آل اٹ ٹک واز 1 تہجد، دیٹس اٹ، لیکن 6 مہینے مجھے کبھی ٹائم نہیں ملا، مجھے لوگوں سے ملنے کا ٹائم مل گیا، مجھے لوگوں سے کہانیاں سنانے کا ٹائم مل گیا، لوگوں کی سننے کا ٹائم مل گیا، لیکن تہجد کا ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ آل اٹ ٹک واز 1 تہجد، اور میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ میکنگ دعا ایٹ دا ٹائم آف تہجد از لائک این ایرو وچ ڈز ناٹ مس اٹس ٹارگیٹ۔ تو باقی یہ کہ اللہ دعا آپ کریں اور نہ ملے، یہ ایک الگ بات ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ وہی دیں گے جو بہتر ہے، لیکن یہ سینٹینس یاد رکھنے والا ہے کہ آل اٹ ٹک واز 1 تہجد۔ تو اپنے آپ کو فارغ کریں، ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ آپ کے ہی لیے بہتر ہے۔ whoever is concerned about the hereafter، دیکھیں priorities، it's all about priorities۔ جو کوئی ہیئر آفٹر کے بارے میں کنسرنڈ ہے، ہیئر آفٹر کے بارے میں کون کنسرنڈ ہوتے ہیں، کیسے کنسرن شو کرنا ہے؟
ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہے، ایک جو ہے وہ اگزامپل یہ ہے، اگر کسی کو آپ نے دیکھنا ہے نا وہ ہیئر آفٹر کے بارے میں کتنا کنسرنڈ ہے، اس کی روٹین گواہی دے گی کہ وہ آخرت پہ نظر ڈالے ہوئے ہیں۔ اس کی روٹین میں لوگوں کی مدد کرنا ہوگا، کسی کے چہرے پہ اسمائل لانا ہوگا، کسی کے بارے میں برا فیل نہیں کرنا ہوگا، اس کی روٹین میں لوگوں کو فورگیو کرنا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ سے امید لگا رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے تو میں اس کی مخلوق کو معاف کروں، میں اتنا ریجڈ نہ ہوں۔ اس کی روٹین میں نماز ہوگی، اس کی روٹین میں وہ کام ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہے ہیں، اس کا کیلنڈر سیٹ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق۔ تو دس شوز کہ وہ کنسرنڈ ہے ہیئر آفٹر کے بارے میں۔ تو جو کوئی ہیئر آفٹر کے بارے میں کنسرنڈ ہے، اللہ ول پلیس رچنس ان ہز ہارٹ، اللہ اس کے دل کو غنی کر دے گا، برنگ ہز افیئرس ٹوگیدر، اس کے معاملات کو سمیٹ لے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہمارے معاملات پھیلے ہوئے ہیں، کبھی ادھر سے ٹینشن آتی ہے، کبھی پڑھائی کا سٹریس ہے، کبھی جو ہے وہ اولاد کی طرف سے ٹینشن ہے، کبھی فیملی کی طرف سے ٹینشن ہے، کبھی کوئی دوست ٹینشن دے دیتا ہے، کبھی اسپاؤس ٹینشن دے دیتا ہے، کبھی بزنس میں لاس ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی کے معاملات ہیں، تو ہمارے افیئرز اتنے پھیل چکے ہیں کہ اب ہم یہی سوچتے ہیں کہ یار کریں تو کیا کریں، نہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ اللہ سے بات کرنے کا ٹائم ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا پرائیورٹی بن گئی، دنیا کے افیئرز، صحابہ کے نزدیک اوقات ہی کوئی نہیں تھی دنیا کی، اسی لیے وہ بہادر تھے، اسی لیے کریجیس تھے، اسی لیے ان کا پرپز، ان کا مشن، ان کا ویژن وہ چلتا رہتا تھا۔ جو مرضی سچویشن کریٹ ہو جائے، سرکمسٹانسز ان کو نہیں روکتے تھے، وہ چلتے رہتے تھے اپنی منزل کی طرف۔ منزل کی طرف جانے سے وہ رکتا ہے جو ڈر جاتا ہے دنیا کے پرابلم سے، تو وہی ڈرے گا جس کے لیے امپورٹنس بہت ہے دنیا کی۔ تو دنیا کی امپورٹنس کیا ہے؟ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک مری ہوئی بکری تھی، اس کا کارکس یعنی کہ بوسیدہ اس کا جسم تھا، سڑ چکا تھا، گل چکا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کو کوئی لینا چاہے گا؟ will some of you like to purchase this؟ تو صحابہ نے کہا اس کو کون پرچیز کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اس سے بھی کمتر ہے۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ ہم دنیا کی ٹینشنوں پہ روتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پرسپیکٹیو چھوٹا سا ہے نا، مائیوپک ویژن ہے۔ صحابہ کا ویژن ہی آخرت تھی، وہ ہنس رہے ہوتے تھے دنیا کے مسائل پہ، بہادری سے مقابلہ کر رہے ہوتے تھے کہ چلو 60 سال 50 سال کی زندگی گزر ہی جائے گی، ریوارڈ اللہ کے پاس ہے، صبر کرو، دل کو بڑا کرو، مقابلہ کرو زندگی کی مصیبتوں کا، مشکلوں کا، اللہ تعالیٰ اسٹرینتھ دے گا تمہیں۔ یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا۔ تو بہرحال ہمارے افیئرز جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں، اور وجہ یہی ہے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ نہیں کیا۔ ہر چیز کے لیے فارغ کیا ہوا ہے، لیکن اللہ کی جب بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں۔